بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا اور ان میں سے ایک نوجوان شہر میں کھانا خرید کرنے گیا تو اس زمانے میں بستی والوں کے درمیان موت کے بعد اٹھائے جانے پر جھگڑا اور بحث جاری تھی۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ کفت روح کا اٹھا جانا ہوگا اور دوسری جماعت کا بھی روح اور جسم دونوں کو زندہ ہونا ہے۔ یہ تو نصارہ کی جماعت تھی کہ اور جو ناطی موسیق آباد تھے وہ سرے سے موت کے بعد اٹھائے جانے ہی کے انکاری تھے۔ ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو غار سے باہر کر کے بھیجا، اور اس طرح جب اصحاب کہف کا واقعہ سب پر جاری ہو گیا تو اس نے اعلانیہ یہ نظیر قائم کر جس طرح سالوں تک زندگی کے سامانوں سے محروم رہنے کے باوجود روح کے ساتھ جسم بھی صحیح سلیم باقی رہا، اسی طرح موت کے بعد اٹھنا روح اور جسم دونوں سے تعلق رکھتا ہے، اور جسم سوتے رہنے کے بعد اصحاب کہف دوبارہ کر دیے گئے، اسی طرح قبر سے برزخ کی دنیا میں سینکڑوں اور ہزاروں سال مردہ رہنے کے بعد بھی کائنات میں زندہ کر دیے جائے۔ اے پیغمبر، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ نہیں، 5واں ہے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ اللہ نے ان واقعے سے متعلق ان حقیقتوں کو ظاہر کرنے کے بعد بھی اس کے مقصد تذکرہ کے لیے فائدہ مند تھی کہ واقعے کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں جو صرف تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور ان کے جان لینے سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ ان لا حاصل بحثوں سے پرہیز کریں اور ان پر سرسری طور سے گزر جائیں اور بیکار باتوں کی کھوج لانے کی فکر نہ کریں۔ جیسے یہ ان نوجوانوں کی تعداد کیا تھی، ان کی عمر کا تناسب کیا تھا، وہ غار میں کتنی مدت تک ٹھہرے رہے، مدت کی صحیح مقدار کیا ہے وغیرہ۔ اے پیغمبر، کہہ دے کہ ان کی اصل گنتی کو میرا پالنہار ہی جانتا ہے، کیونکہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے، اور جب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے اس بارے میں بحث اور جھگڑا نہ کرو، مگر صرف اس حد تک صاف صاف بات میں ہو، اور ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں کچھ معلوم کرنا، اسی لیے جو بات بھی ہوگی اٹل ہوگی۔ آیت کا ترجمہ عام طور سے
تفسیر لکھنے والوں نے اس طرح کیا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی اپنی اور سے یہ اطلاع دے رہا ہے کہ وہ 309 سال غار میں رہے، مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں جو معنی کا ذکر کیے گئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی قول نہیں ہے، یعنی وہ آیت و لابسو کو اس سے پہلے کے جملے یاکلون کے تحت میں داخل سمجھتے اور یہ معنی کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ عیسائی اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں الگ الگ باتیں کرتے ہیں اور کہیں گے، اسی طرح یہ بھی کہتے پائے جاتے ہیں کہ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں رہے، کیونکہ قرآن مجید کا سبق اسی کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے کہ انہی آیتوں میں قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی وہ اس قسم کی غیر مفید اور اٹکل کی باتیں کے پیچھے نہ پڑے، تو اسے یہ بات صاف ہو گئی کہ غار میں قیام کا معاملہ بھی اندھیرے میں کا تیر ہے اور اسے اللہ کے علم کے سپرد کر دیے جائے تو بہتر ہے۔ اللہ کی نشانیاں میں سے یعنی پہاڑ کے اندر غار کی یہ مجموعی کیفیت کی غار کا مہانہ اگرچہ تنگ ہے، اگر اس کے اندر بہت کافی پھیلاؤ ہے، اس کا رخ اتر دکھن ہے، جس کی وجہ سے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا دونوں حالاتوں میں سورج داہنے اور بائیں کترا کر نکل جاتا ہے اور غار ان کے تپن میں بچا رہتا ہے، اور دوسری طرف کھلا ہونے کی وجہ سے ہوا اور روشنی ضرور پر پہنچتی ہے۔ گویا جسمانی بقا کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے یعنی تپن، اس سے حفاظت، اور جو زندگی باقی رکھنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں یعنی روشنی اور ہوا، اس کی موجودگی، یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں کہی جاتی ہیں، جس کی ان کی بدولت سالوں تک اللہ کے نیک بندے دنیا کی خرابیاں میں الگ الگ ہو کر غار میں خوابی حالات میں